السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 21 سے 27 نومبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یقینی طور پہ اس ہفتے کی ابتدا تو پہلے حصے سے ہوگی، لیکن پہلے حصے کی بات کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا اس ہفتے میں سب سے اہم ایونٹ جو آ رہا ہے وہ ہے سورج گرہن کا، جو کہ پاکستانی ٹائم 25 نومبر 2011 کو یعنی جمعرات والے دن یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں صبح تقریباً 9:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک کا اس کا ٹائم ہے گرہن کا، اور ایریا تو اس کا جو ہے وہ یقینی طور پہ نیوزی لینڈ اور سراؤنڈنگ ایریا ہے، کیپ ٹاؤن ہے، افریقہ کا کافی ایریا اس میں آئے گا۔ لیکن جو بھی اہم ایونٹ ہوتا ہے خاص طور پہ فلکیات کے علم کی روح سے، تو یہ ہر انسان کو افیکٹ کرتا ہے دنیا میں، اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ان پہ زیادہ اثرات آتے ہیں۔ لیکن جب ان پہ آئیں گے تو ہم جو پبلک ہے، عام پبلک، وہ بھی اس سے بہت زیادہ سفر ہوتی ہے۔ تو گرہن کے نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے مجموعی طور پہ صدقات ادا کیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان زیادہ سے زیادہ تکرار کی جاتی ہے، اور اپنا اسم اعظم پڑھا جاتا ہے، اللہ سے استغفار کی جاتی ہے اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ تو عمومی طور پہ ہے، اور تقریباً اس کا اظہار تو یقینی طور پر ہر ایک کے حصے میں آ جائے گا۔ تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئرڈ رہیے گا، دنیا کی مصروفیت میں اس نیکسٹ ٹائم کو نہیں بھولیے گا، ورنہ کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اب ہم ابتدا کرتے ہیں پہلے حصے کی، اور اس حصے کی ابتدا کرنے کے لیے ہم چلیں گے برج حمل کی طرف۔ ایریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 12 تا 30 نومبر آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے فنی قابلیت کی بدولت، جو آپ کی سکلز ہیں، ٹیکنیکلی آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں، اس کی بدولت ذمہ دارانہ عہدہ کے حصول میں کامیابی دلا سکے گا، جبکہ ملازمتی امور میں آپ کی قابلیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ زحل آپ کے زائچہ کے 7ویں یعنی اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے آپ کے لیے مشترکہ مفادات کے کاموں میں مالی فوائد کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ ازدواجی خوشیاں لانے میں بھی معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا۔ مشتری آپ کے خانہ مال میں رجت میں ہے، الٹی چل رہا ہے، چال میں ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، تو آپ کو مالی لین دین سے متعلقہ امور میں محتاط رویہ اپنانے کے لیے اکساتا رہے گا، تاکہ بعد میں کچھ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ 22، 23 اور 24 نومبر کو مریخ پلوٹو تسلیس کے زیر اثر اپنے حالات میں پیدا شدہ غلط فہمی کو دور کرنے کی خواہش پیدا کر سکیں گے، جس کی وجہ سے دوسروں کو اپنے ضروریات کے مطابق قائل کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان رہے گا۔ 25 نومبر کو آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے اس عرصہ کے دوران آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کے علاوہ دیگر معاملات کا روحانی حل جو ہے وہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جبکہ فلاحی کام کرنے والے افراد کے علاوہ زیر تعلیم طلباء کو بھی اپنے تعلیمی کریئر کے یعنی ایجوکیشنل کریئر جو ہے اس کے حوالے سے محتاط رہنا ہوگا، جبکہ نحوست دور کرنے اور منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے جو صدقات اور نماز جو ہے، خاص طور پہ نماز کسوف جو سورج گرہن کی نماز ہے، نیت کر کے اس کی ادائیگی ضروری ہوگی، جبکہ برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو اپنے اسم اعظم کی بکثرت یعنی بہت زیادہ کثرت کاؤنٹ لیس جو ہے آپ کو تکرار کرنی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 نومبر کو گھریلو ماحول جو آپ کا خوشگوار رہ سکے گا۔ 22 نومبر کو نئے کام کا آغاز کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 23 نومبر کو نئے معاہدے جو عمل میں آ سکیں گے، کچھ ایگریمنٹ آپ سائن کریں گے۔ 25 نومبر کو آپ کو اپنے خاص طور پر ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ 25 نومبر کو جو بھی سبارڈیننٹ ہیں یا ملازمت کرنے والے لوگ ہیں اپنے افسران بالا سے تعاون کر سکیں گے۔ 25 نومبر کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ 27 نومبر کو اہل خانہ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ ان کی خواہشات، ان کی سوچیں اور یا خاص طور پہ جو ان کی جذباتی ابال ہے، جو جذباتی طور پہ وہ آپ کے سامنے کچھ باتوں کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، سننے کی کوشش کیجیے گا، تحمل سے کام لیجیے گا، ورنہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے، پھر مشکل پیش آئے گی آپ کے لیے۔ تو اس ہفتے میں آپ کے لیے جو 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 23 اور 27 نومبر کے، جبکہ آپ کے لیے منفی اثرات کے حامل دن ہیں وہ 21 اور 25 نومبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج سور، ٹارس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ ضرورت 3 تا 26 نومبر آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے وراثتی اور شادی سے متعلقہ امور کو اہم بنانے کے علاوہ آپ کے شراکتی امور میں بھی آپ کے فوائد کا جو حصول ہے آپ کے لیے ممکن بنا سکے گا۔ 27 سے 30 نومبر زورہ آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ مخیرانہ جذبات پیدا کر کے ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا، ترس کھانا، دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کے بغیر کہے ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے بارے میں اچھے نیک جذبات کا اظہار کرنا، اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے
یقینی طور پہ سب سے پہلے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا کہ آپ کا ذہنی ارتقاء ہوگا، مینٹل اپروچ جو آپ کی بہت بہتر ہوگی، سالڈ آپ کے ریزن ہو جائیں گے، بات کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ بہتری جو ہے محسوس ہو سکے گی. اور اس کے علاوہ جب آپ تخیلات کی بات کریں گے، اچھا سوچیں گے، تو یقینی طور پہ آپ کا شاعری میں، ادب سے یعنی لٹریچر سے، پوئٹری سے اور اس سے متعلقہ جو بھی امور ہیں لٹریری قسم کے یا آرٹسٹک جو کیپیبلٹیز ہیں آپ کی، اس میں اضافہ ہوگا اور آپ کا ذوق بلند ہوگا. بڑا اچھا لفظ ہے اردو کا، ذوق آپ کا بلند ہو جائے گا. علاوہ ازیں ادب سے آپ کا رشتہ مضبوط ہونے کے علاوہ آپ کی سوچوں میں بھی گہرائی پیدا ہوگی. بہت زیادہ جو ایک ویژن ہوتا ہے اس میں آپ کے بہت زیادہ ڈیپتھ آ جائے گی. 22 اور 23 نمبر کو زورا زول تصدیق کی وجہ سے آپ کی بہت سی خوبیاں جیسے ایمانداری، فرض شناسی نمایاں ہو کر آپ کے معاملات کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی. اس سے مستحکم فیصلے کرنے میں بھی آپ کو مدد مل سکے گا اور آپ کی ڈپلومیسی کی جو صلاحیت ہے، ڈپلومیٹک وے ہے، آپ کا انداز ہے، وہ آپ کے کاروباری جو معاہدے ہیں ان کو فائنل کرنے میں یا ان کو مکمل کرنے میں آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. 25 اور 26 نمبر کو زہرہ نیپچون تصدیق جو ہے رونما ہونے کی وجہ سے بہت سی چھپی ہوئی خواہشات ہیں وہ دوبارہ سے نمو پائیں گی، دوبارہ ری گرو ہوں گی، آپ کے سامنے آئیں گی، جبکہ آپ کی عشق و محبت سے متعلقہ امور جو ہیں بہت زیادہ سینسٹیو رہیں گے. اس معاملے میں آپ کو خاص احتیاط کرنی ہوگی. 25 نومبر کو ہی آپ کے زائجے کے 8ویں گھر میں شمسی گرہن ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے نیز اثرات سے بچاؤ کے لیے صدقات اور نماز کسوف کی ادائیگی ضروری ہوگی، جبکہ اپنے اسم اعظم کی بکثرت تکرار بھی آپ کو پرسکون بنا سکے گی. 27 اور 28 نومبر کو زہرہ یورینس تربی سامنے آنے سے آپ کو مستقل مزاجی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وقت کے ضیاع پر قابو پا سکیں. نہیں آپ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے اور یہ آپ کے لیے زیادہ نقصان کا، کیونکہ پیسہ تو ضائع ہو جائے گا، دوبارہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ کے لیے پرابلم آ جائے گی، خاص طور پہ وقت ضائع ہو جائے گا تو دوبارہ نہیں ملے گا. اس لیے وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 21 نومبر کو کاروباری معاملات طے کرتے وقت اچھی طرح سے کاغذات کی جانچ پڑتال کر لیجیے گا تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو. یہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ گہرائی سے ان کے پوائنٹ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کرنا ہوں گے. 22 نومبر کو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں گے. 23 نومبر کو بنائے گئے پروگرام پر عمل کر سکیں گے. 24 کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں گے. 25 نومبر کو شراکتی کام جو ہیں ان میں آپ کو مسائل پیش آ سکتے ہیں. 26 نومبر کو صبر و تحمل سے کام لینے میں ہی آپ کا فائدہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. 27 نومبر کو مالی نقصان کا جو ہے وہ اندیشہ سامنے آ سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا. اس ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل تھے وہ 28 نومبر، جبکہ آپ کے لیے منفی اثرات کا جو حامل تھے وہ 25 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے. برج جوزہ جمنائے. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ عطارد 3 نومبر تک 24 نومبر آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے ادبی اور سائنسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت بڑھانے کے علاوہ بہت سے شراکتی امور میں، یعنی جو آپ پارٹنرشپ بیس پہ کوئی بھی کام کریں گے، کریئر کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، اور یا خاص طور پہ جو آپ اپنے جو سکل ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. جبکہ 25 سے 30 نومبر عطارد آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر میں ہی رجت میں ہوگا، الٹی چال میں ہوگا اور طلوع ہونے سے پہلے ڈیفینیٹ اپنا سفر جاری رکھتا ہوا آپ کو آپ کے ازدواجی معاملات ہیں جو آپ خاص طور پہ گھر کے اپنے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان میں محتاط رہنے کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر کر سکے گا. مزے کی بات ہے جب اہمیت کا پتہ چلے گا تو آپ یقینی طور پہ اس پہ عمل بھی کر سکیں گے. لیکن زول کی آپ کے زائچہ کے 5ویں اور اپنے شرفی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے محبت سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں تیزی لانے کا وہ سبب بنے گا اور آپ میں تیزی پیدا ہوگی. جبکہ انعامی اسکیمیں بھی اس دوران میں اگر کوئی آپ لاٹری یا اگر کسی اور انعامی اسکیم کی طرف جاتے ہیں تو یقینی طور پہ اس میں آپ کو بینیفٹ مل سکے گا. زہرہ جو ہے 3 سے 26 نومبر آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے شراکتی اور ازدواجی زندگی میں پیدا شدہ پیچیدگیوں کے باوجود آپ کے حالات کو ایک لمٹ سے زیادہ بگڑنے نہیں دے گا، سنبھالے رکھے گا اور آپ کا حوصلہ بلند رہے گا. 25 نومبر کو آپ کے زائجہ کے 7ویں گھر میں ہی جو سورج کا گرہن ہے وہ رونما ہونے کی وجہ سے آپ کو صدقات اور نماز کسوف کی ادائیگی کرنے کے علاوہ اپنی پریشانیوں اور پیدا ہونے والی غیر متوقع رکاوٹوں سے بچاؤ کے لیے اپنے اسم اعظم کا حصول اور اس کی تکرار جو ہے کثرت سے کرنے کو بھی بہت زیادہ جو ضروری اور لازم بنانا ہوگا اپنی ذات کے لیے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 21 نومبر کو اپنی مصروفیت میں سے آرام کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہوگا. 22 نومبر کو سماجی حلقوں میں آپ کی عزت بڑھ سکے گی. 23 کو مالی معاملات طے کرتے ہوئے اتنا آپ کو سکون نہیں یا آسانی نہیں ہوگی جتنی کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. 24 نومبر کو اہم خبریں موصول ہوں گی جبکہ نئے منصوبے بنا سکیں گے. 25 نومبر کو آپ کے خیالات میں جدت آ سکے گی، بہت زیادہ نئے خیالات، نئی چیزیں. اور 26 نومبر کو ملازمتی امور کی ادائیگی میں کسی طور کوتاہی نہیں برتیے گا.
محتاط رہیے گا۔ 27 نمبر کو مہمانوں کی خاطر مزارت کا جو موقع ملے گا، یقینی طور پہ کسی تقریب میں آپ شرکت کر سکیں گے یا آپ کی طرف مہمان آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو 7 جو اثرات کے حامل دن ہیں ان میں صرف 26 نمبر اور منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 22 اور 25 نمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوگا۔